الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی قنوت نازلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ قنوت نازلہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے اور یہ آپ کی سنت ہے۔ قنوت نازلہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے، جب کافر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں، جب کافر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہوں، جب کافروں نے مسلمانوں کو قید کر رکھا ہو، ان جیسے حالات میں اللہ رب العزت سے ان مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا جو مصیبت میں مبتلا ہوں، اور ان کافروں کے خلاف بددعا کرنا جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہوں، اس کا نام قنوت نازلہ ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ انس ابن مالک کہتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 1 مہینہ قنوت کرتے رہے، اور اس قنوت میں آپ ریل، ذکوان اور اسیہ عربوں کے قبائل ہیں، ان کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہے۔ اور یہیں انس ابن مالک ایک اور حدیث میں کہتے ہیں جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ قانت شہرا یدعو فی الصبح، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 1 مہینہ تک قنوت کرتے رہے، صبح کی نماز میں آپ دعائیں کرتے رہے، اور اس دعا میں آپ کچھ عرب قبائل کے خلاف بددعا کیا کرتے تھے۔ اور یہیں انس بن مالک ایک اور روایت میں کہتے ہیں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائے قنوت مغرب اور فجر کی نماز میں ہوا کرتی تھی۔ اور جناب براء بن عازب کہتے ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت کیا ہے۔ اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اس حدیث میں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز کی آخری رکعت میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے تو اس کے بعد آپ قنوت کرتے تھے، اور قنوت میں آپ یہ الفاظ کہتے تھے: اللہم انجی عیاش ابن ابی ربیعہ، اللہم انجی الولید ابن الولید، اللہم انجی سلمۃ ابن ہشام، اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، کہ اے اللہ عیاش بن ابو ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ جو کمزور مومن ہیں انہیں نجات دے۔ اس قسم کے الفاظ آپ کہا کرتے تھے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم جناب ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں تم لوگوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو پھر جناب ابو ہریرہ ظہر کی نماز کی آخری رکعت میں، اور عشاء کی نماز کی آخری رکعت میں، اور صبح کی نماز کی آخری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد قنوت کیا کرتے تھے۔ فیدعو للمؤمنین، مومنوں کے حق میں دعا کرتے اور کافروں پہ لعنتیں بھیجا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اس حدیث میں جس کو امام احمد، ابو داؤد اور امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل 1 مہینہ قنوت کرتے رہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز میں، اور یہ قنوت آپ کرتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، اور اس قنوت میں آپ کچھ عرب قبائل کے خلاف بددعا کیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قنوت نازلہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہمارے دیگر مسلمان ان پہ ظلم کیا جا رہا ہو اور وہ مصیبت کی وجہ سے پریشان ہوں، تو اگر ہم وہاں پہنچ کر ان کی مدد نہ کر سکیں، مالی طور پہ ان کی مدد نہ کر سکیں، تو کم از کم دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اور دعاؤں کی بہترین شکل قنوت نازلہ ہے، کیونکہ اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ 5 فرد نمازوں کی آخری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد امام صاحب عربی میں دعا کریں، اور دعا اس مصیبت کے مطابق ہو جس مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو امام صاحب اونچی آواز سے دعا کریں گے اور مقتدی آمین کہیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ہے، اور یہ چیز ان روایات سے ثابت ہے جس کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں۔ قنوت نازلہ آخری رکعت میں ہوگی اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہوگی، لیکن قنوت نازلہ بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ جناب انس بن مالک سے قنوت نازلہ کے متعلق سوال ہوا
تو کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد کرتے تھے اور مختصر کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور قنوت نازلہ کرتے ہوئے قنوت نازلہ پہ ہی اکتفا کیا جائے، دیگر دعائیں انہیں قنوت نازلہ کے ساتھ شامل کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اس مصیبت کے متعلق دعاؤں پہ توجہ مرکوز رکھی ہے جس مصیبت کے بارے میں دعا کی جا رہی ہوتی تھی۔ اور قنوت نازلہ اس کا اہتمام اس وقت تک رہے گا جب تک وہ مصیبت موجود ہے، جب تک وہ ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، جس ظلم کے ازالے کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جب وہ مصیبت ختم ہو جائے اور وہ اٹھا لی جائے تب قنوت نازلہ کو ترک کر دینا چاہیے۔ قنوت نازلہ کے بارے میں یہ پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ یہ امام بلند آواز سے کرے گا، چنانچہ امام بخاری جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یجہر بذالک، کہ جب قنوت نازلہ کی دعا کرتے تھے تو اونچی آواز سے کرتے تھے۔ اور آمین کہنا بھی ثابت ہے اس حدیث سے جس کو امام احمد اور ابو داؤد روایت کرتے ہیں۔ اس میں جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، جو آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے وہ آمین کہا کرتے تھے۔ اور قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے یہ بھی ثابت ہے، اور یہ اس حدیث میں آیا جس کو امام احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ اس میں جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، یعنی کہ کافروں کے خلاف۔ قنوت نازلہ کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دیگر مسلمانوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور جن مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کا احساس کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے لیے کم از کم چیز دعا ہے وہ دعا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ان سے ظلم کا خاتمہ فرما اور ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔